ستاروں کے اثرات ہماری زندگی میں پڑتے ہیں. کائے کے؟ ستاروں کے اثرات. ستاروں کے. ہاں تشریف رکھی. مثال کے طور پر آپ کا کیا نام ہے؟ ہاں شاہ نواز. شاہ نواز یہ نام ہے نا آپ کا. اب ایک شاہ نواز آپ کا نام ہے. ایک شاہ نواز بہت بڑا سرمایہ دار ہے. ایک شاہ نواز بادشاہ ہے. ستاروں سب کی ایک ہوئی ہے نہیں؟ گردی سب کی ایک ہوئی. ایک بھیک مانگ رہا ہے, ایک فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا, ایک بادشاہ بنا ہوا. تو یہ جو لوگوں میں مشہور ہے ستاروں کی گردش اور ستاروں کے اعتبار سے اس کے معاملات وغیرہ, یہ بالکل درست نہیں ہے, نہ اس پہ یقین. علم ہونا یہ الگ بات, ستاروں کا یا اس کا علم ہونا یہ الگ بات. پھر اس کی کئی قسمیں. مثال کے طور پر آسمان کو دیکھ کر بعض لوگ ستاروں کے ماہروں قبلے کا تعین کر لیتے کہ قبلہ کس طرف. ہماری والدہ بہت زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی, مگر وہ ستاروں کو دیکھ کر کے معلوم کر لیتی تھیں کہ سحری کا وقت ہو گیا, سمجھے نا, اور قبلہ کس طرف ہے. کچھ ایسے انداز ہیں کہ یہ بچھو کہتے ہیں ایک جگہ, یہ بچھو ادھر ہو, یہ ستارہ ادھر ہو, تو اتنے فاصلے پر یوں قبلہ ہے. تو آسمان کو دیکھ کر کے لوگ متعین کر لیتے تھے. یہ جو کمپاس ہے جس کو قطب نما کہتے ہیں, یہ بتائیے اب اس کی ایجاد تو بہت بات کی ہے نا, کہ لوگ سمندر میں سفر کیسے کرتے تھے, کیسے کرتے سمندر میں سفر. ان کو ستاروں کا علم ہوتا تھا. جو دور تھا اس زمانے کے دور کی ضرورت آدمی نے ایجاد کر لی تھی اس وقت. تو میں ستاروں کو دیکھ کر کے کشتی کا رخ متعین کرتے کہ بھئی مشرق کی طرف جانا ہے, مغرب کی طرف جنوب. اور دیکھیں آپ کی کشتیاں اپنی اپنی جگہ پہنچتی تھی نہیں. آپ انداز لگائیے, دمشق سے اسپین پہنچا طارق بن زیاد, موسیٰ بن نصیر, کون سا اس کے پاس کمپاس تھا؟ پہنچ گیا جناب, اسپین پہ حملہ کر دیا. بڑے بڑے حملے ہوئے. حضرت عثمان غنی کے زمانے میں بحری جنگیں شروع ہوئیں, ان کے پاس کون سے کمپاس ہوتے؟ تو ستاروں کے ذریعے سے وہ اس منزل پہ پہنچ جائے. اس لیے صحابی کا نجوم, میرے صحابہ کی مثال جو ہے مانند ستاروں کے, اور میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی. علماء نے اس کو کتنے پیارے انداز میں کہا کہ اہل بیت کے سفینے میں بیٹھو اور ستاروں سے راستہ پوچھو تو منزل مقصود پر پہنچ جاؤ گے. جو لوگ کہتے ہیں نا اہل بیت کو مانے صحابہ کو نہیں مانتے, یا بعض صحابہ کو مانے اہل بیت کو نہیں مانتے, دونوں. یہ تو کشتی میں بیٹھے آپ, یہ حضور علیہ السلام کے اہل بیت کی محبت اور ستاروں سے راستہ تلاش کریں. تو ستاروں کا ایک علم. دوسرا علم کیا ہے جس کو علم نجوم کہتے ہیں, علم توقیت ہے. یہ سب اسی کے بھائی بہن ہیں, سمجھ لیں. اب آپ یہ کہ علم ضرور ہے کہ آدمی اس کے ذریعے جو اس میں ماہر ہو ساری باتوں کو معلوم کر لیتا ہے, جو آنے والی جو ہونے والی, لیکن اس میں غلطی ہو جاتی. مثلا اعلی حضرت فاضل بریلوی نے ملفوظات میں لکھا, امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس علم کے ذریعے سے یہ نتیجہ نکالا کہ 13 صدی میں دنیا ختم ہو جائے گی, 13ویں میں, اور قیامت آ جائے گی. اعلی حضرت نے لکھا کہ ان کا یہ تخمینہ غلط نکلا. ٹھیک, دیکھیں 13ویں کیا 14ویں صدی شروع ہو گئی, اب تک ہم لوگ زندہ ہیں اور قیامت نہیں آئی. کسی نے کہا کہ وہ قیامت آ جائے گی حدیث شریف میں کہ جب سین شین میں داخل ہو. اب سین شین میں داخل ہو کا کیا مطلب ہے؟ ایک سلیم بادشاہ تھا, وہ شام میں داخل ہوا, شام کو اس نے فتح کیا. لوگ کہہ رہے تھے اب یہ سین شین میں داخل ہو گیا تو قیامت آ جائے گی, حالانکہ ایسا نہیں ہوا. حضرت محی الدین ابن عربی نے جب ان سے سوال کیا تو انہوں نے کسی کتاب میں, جو اعلیٰ حضرت نے کتاب کا نام نہیں لکھا, تخمینہ لکھا کہ لکھتے لکھتے جب اس سن پہ پہنچے تو وہ جگہ انہوں نے خالی چھوڑ دی. وہ اتنے کش کے ماہر تھے, امام الکاشفین کہلاتے تھے, مگر دن تاریخ انہوں نے نہیں لکھی کہ یہ لوگوں کے اس کا انکشاف نہیں. پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنا علم ظاہر کیا اور اس کے مطابق غالباً لکھا شاید کہ 20ویں صدی میں تمام مسلم حکومتیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی, اور 20 یا 22 کو فلاں موقع پر میرے علم اور حساب کے مطابق جو ہے وہ قیامت آ جائے گی. اب آئیے, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مسئلے کو سمجھانے کے لیے اتنے ماہر تھے اس علم میں کہ اپنی تاریخ وصال بھی لکھ دی. اور ان کے ہم اثر ایک محدث تھے, محدث سورتی رحمت اللہ علیہ, بہت بڑے محدث تھے, سورت کے رہنے والے تھے, اور پیلی بھیت شریف میں ان کا دارالعلوم تھا.
وہاں یہ رہتے. علامہ مولانا ضیاءالدین صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ محدث صورتی کے شاگرد, اور علامہ مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی محدث صورتی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد. تو محدث صورتی کی بھی تاریخ وصال لکھ دی, سارا لکھ دیا. لیکن بعد کسی نے سوال کیا کہ حضرت جب یہ بات بالکل فیکٹ اور بالکل اس موقع پہ ہوتی ہے تو آپ پھر کہتے ہیں اس پہ یقین نہ کیا جائے, بات تو ہو جاتی, اور آپ کہتے ہیں یقین نہ کیا جائے. اب ایک مرتبہ رامپور کے ایک نواب صاحب تھے, ان کی بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی. انہوں نے اعلی حضرت کو خط لکھا بہو اس کے کہ وہ شیعہ تھے. تو اعلی حضرت نے ان سے فرمایا اگر آپ کی بیوی سنی ہو جائے اس مرض سے نجات مل جائے گی. اب نواب صاحب ذرا وسیع القلب تھے اس معاملے میں, اپنی بیوی سے کہا بھائی میری طرف تمہیں اجازت ہے, مولانا احمد رضا خان بڑے علوم فنون کے ماہر ہیں, اپنی جان بچانے کے لیے تم سنی ہو جاؤ تو تمہاری جان بچ جائے گی. عورتیں کمبخت جو ہے وہ مردوں سے زیادہ شیعہ ہوتی. اس نے کہا مجھے مرنا تو پسند ہے, مولوی احمد رضا کی بات نہیں مانو. کہا جی منع کر دیا. فرمایا اس تاریخ میں اتنے وقت میں اس وقت میں تمہاری بیوی کا انتقال ہو جائے گا. اب وہ ایسی کٹر شیعہ تھی, اس نے کہا نا کہاں انتقال ہوگا, رامپور میں انتقال ہوگا. کہا نینی تال چلو. جیسے ہماری یہاں مری ہے ہندوستان میں ایک بڑی اونچائی پر ایک جگہ جس کو نینی تال کہتے ہیں, جہاں ٹیمپریچر بہت کم ہوتا ہے, سردی ہوتی ہے, بیمار لوگ عموماً وہاں چلے جاتے. اعلی حضرت فاضل بریلی جب بیمار ہوئے, روزہ رکھنے کے لیے حکیموں نے منع کر دیا, اب اتنی گرمی جو ہے بریلی شریف کی برداشت نہیں کر پائیں گے تو آپ روزہ چھوڑ دیں. فاضل فرمایا روزہ نہیں چھوڑوں گا. تو آپ نینی تال چلے گئے, وہاں آپ نے روزے رکھے اور پھر واپس آئے. تو وہ نینی تال گئی اور اس نے کیا کہا کہ میں اس مولوی کو تو جھوٹا کروں گی, اگر مری بھی تو نینی تال میں مریں گی, اور مولوی صاحب نے یہ کہا ہے کہ رامپور میں مرے گی. وہ چلی گئی وہاں. چلیے نواب صاحب چلے گئے, ان کی بیگم بھی چلی گئی. اب وہاں صحت مند ہو گئی. اب جب آدمی صحت مند ہو جائے سب کچھ تو بھول بھال جاتا. اچانک ہندوستان کے وائے سرائے کا تار آیا کہ وہ رامپور آنے والے. اب یہ پروٹوکول کے لیے رامپور کے لیے انہوں نے سامان باندھا. بیگم بھی کہنے لگی میں بھی چلوں گی رامپور. تو نے کہا نہیں تم یہیں رہو, ابھی تمہاری صحت وقت. نہیں میں چلوں گی رامپور. اب وہ جناب وہ وائے سرائے کے استقبال میاں بیوی آئے, ٹھیک اسی تاریخ اسی دن رامپور میں مر گئی جو اعلی حضرت نے فرمایا. اب کہا کہ آپ کہتے ہیں یقین نہیں کریں کیا. اب دیکھیے اعلی حضرت نے کیسے سمجھایا. آپ نے دیکھا اس زمانے بڑی بڑی گھڑیاں ہوتی تھی, ٹھیک, اس کا شیشہ کھول کر ایک بڑی چابی ہوتی اس میں بھرا جاتا تھا. روزانہ جناب اس میں چابی وہ چلتی, اس کا ڈھکن ایسے کھل جاتا. ایک صاحب آن کر اس مسئلے کو کہنے لگے نہیں یہ آپ بتائیے آپ کیوں کہتے ہیں کہ یقین نہیں ہونا. پھر عارض نے بڑے آسان انداز سمجھایا کہ یہ تو کوئی علم توقیق اور علم نجوم کا ماہر آدمی تو ہے نہیں کہ میں اس کو علوم فنون سے سمجھاؤں. عارض نے بٹھایا. اتفاق سے اس وقت بجے دن کے 11. اب گھنٹی بجی 11 گھنٹوں کی, ٹن 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 11 گھنٹے بجے. اعلی حضرت خاموش رہے. فرمایا کتنے گھنٹے بجے. ان کا 11. کہنے اچھا یہ بتائیے 12 گھنٹے کب بجیں گے. انہوں نے کہا 1 گھنٹے کے بعد. ظاہر ہے جب 12 بجیں گے تو 12 گھنٹے بجیں گے نا. کہا 1 گھنٹے کے بعد بجیں گے. انہوں نے کہا حساب کر لیں. کہا حساب کیا کرنا ہے, یہ سیدھی بات ہے, سوئی جب 12 پہ پہنچے گی تو 12 گھنٹے بجیں گے. کہنے لے ٹھیک ہے حساب یہی کہتا. اعلی حضرت اٹھے, شیشہ کھول کر سوئی گھما کر کے 12 پہ کر دی. اب گھنٹے بجنا شروع ہو گئے, ٹن ٹن ٹن. جب 12 گھنٹے بج گئے تو آپ نے فرمایا آپ تو کہہ رہے تھے 1 گھنٹے کے بعد بجیں, یہ اتنے پہلے کیسے بج گئے. کہا جی آپ نے سوئی جو گھما دی. فرمایا یہی سمجھانا چاہتا تھا, حساب دھرا رہ جاتا قدرت سوئی گھما دیتی. سارا حساب جو ہے وہ دھرا رہ جاتا, قدرت جو سوئی گھما دے سارا حساب کتاب بالکل دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے. سمجھ گئے صاحب, اس علم کی یہ ہے. تو اب وہ ہے تو علم بطور علم, جیسے جادو کا علم بھی ہے, سفلی کا علم بھی ہے, اس کو سیکھنا جائز ہے. سیکھنے کا مطلب جادو کہتے کس کو ہیں, سفلی کہتے کس کو ہیں, وغیرہ وغیرہ. آج کل تو ہر کسی عامل کے پاس جا کہتے آپ کو جادو ہو گیا, آپ کا کاٹا ہوگا, کل 10 بجے سب ختم ہو جائے گا. جس کو بھی دیکھیں کہیں اس کو جادو ہو گیا. ایسا لگتا ہے بندر روڈ پہ گھوم رہا ہے جادو, ہر ایک کو پکڑ لیتا. ان کو بیچاروں کو مہارت ہی نہیں ہے کچھ بھی, تو وہ اس کا علم تو ہے نا. مثلا غیبت کتنی بری بات. غیبت کا علم, غیبت کہتے کس کو ہیں, کس کے پیٹھ پیچھے بات کہی جائے تو غیبت ہوتی ہے, کس کس کی غیبت جائز ہے وغیرہ.
ایک آدمی کی شادی ہو رہی ہو کسی لڑکی، اس کے والدین آپ کے پاس ہیں، لڑکا کیسا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ چرس پی رہا، بھنگ پی رہا، جوا کھیل رہا، آپ کہیں نہیں بڑا نمازی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، صاحب یہ تو مسجد سے باہر ہی نہیں نکلتا، اتنا نیک آدمی، بتا دو کہ جواری ہے، چرسی ہے، کمبخت، آپ ہوشیار رہیے گا، یہ غیبت نہیں ہے، فاسق کی غیبت نہیں، بے دین بد مذہب کی غیبت. تو غیبت کا علم الگ ہے، جادو کا علم الگ ہے. اسی طرح نجوم، ہنسا، جفر، اس کا علم الگ ہے، لیکن اس سے